حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ سن 35 ہجری میں ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ کم و بیش 82 سال کی عمر مبارک میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے پوری دنیا کے مسلمان آپ کی شہادت کا دن مناتے ہیں اور آپ کی مبارک بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج اس جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں آپ کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ جمعۃ المبارک میں جو خطاب بیان کا وقت ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار و اخلاق اور مبارک زندگی پر اور آپ کے دور خلافت پر تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب خیال کیا کہ آپ کے وہ فضائل اور مناقب جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کی شخصیت کا ایک خاکہ ہمارے ذہن نشین ہو سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضور کی بارگاہ میں حاضری اور حضور سے ملاقات اور حضور کی زیارت کی حامی بھری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت ابوبکر صدیق آپ کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہلی نظر ہی جب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس پہ پڑی اور حضور کی محفل میں کچھ دیر بیٹھ کر آپ نے فوراً اسلام قبول کیا اور حضور کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے۔ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اس وقت آپ کی عمر مبارک تذکرہ نگاروں نے 35 برس عمر لکھی ہے۔
اور جب آپ اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت، حضور کی ارادت و عشق کی اعلیٰ ترین منزلوں میں آپ نے پوری زندگی بسر فرمائی۔ رب ذوالجلال نے آپ کو ان گنت خوبیوں، کمالات سے، اعلیٰ ترین اوصاف سے حضرت عثمان غنی کو متصف فرمایا تھا۔ ان میں سے چند خصائص، فضائل اور مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے دو خوبیاں آپ کی ایسی ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کا کوئی ہم پلہ اور ثانی نظر نہیں آتا۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ اکیلے عثمان غنی ذی النورین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے فرمایا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی پر حضور تشریف لا رہے تھے کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے فرمایا، اور سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زوجو عثمان، فرمایا عثمان کو رشتہ دو۔ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو حضور کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح میں آنا حضرت عثمان غنی کے لیے ذی النورین کا لقب یہ حضور کی 2 صاحبزادیوں کی وجہ سے آپ کو عطا کیا گیا۔ ذی النورین کا معنی ہے 2 نوروں والے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ نے اسی لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا ہے، او مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین کے حوالے سے آپ ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کوئی ہمیں بات بتائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے فرشتے جب عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں تو ذی النورین کہہ کے ان کو پکارتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ انبیاء میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، یہ شرف ملا تو حضرت عثمان غنی ذی النورین کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دوسرا شرف یہ ہے کہ پوری تاریخ انبیاء میں کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو
اپنی کسی صحابی کسی غلام کا ہاتھ نہیں کہا۔ یہ شرف تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام حضور کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے تو کم و بیش 1400 صحابہ کرام نے حضور کے دست پاک پر بیعت کی، اور اس بیعت کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ بیعت رضوان تھی۔ اس موقع پر جب سب صحابہ حضور کی بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا اور فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دوسرا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب ید علی الاخری، حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ شرف پورے صحابہ میں سے اکیلے حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آقا کریم نے اپنے دست اقدس کو عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، 26واں پارہ ہے سورہ فتح میں، فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب کریم جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر اہل ایمان بیعت کر رہے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رب ذوالجلال ان تمام پہ راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیعت رضوان کے موقع پر ایک درخت کے نیچے حضور تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ شرف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور آپ سنتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا القابات میں سے ایک مشہور لقب ہے جامع قرآن، پہلا قرآن مجید جو کتابی شکل میں مرتب اور مدون کیا گیا تھا، اس کی ترتیب و تدوین منتشر اوراق پر، منتشر کپڑے کے ٹکڑوں پر، کھجوروں کے پتوں پر اور چمڑے کے ٹکڑوں پر، مختلف مقامات پر قرآن مجید جو لکھا گیا تھا ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے پہلا قرآن مجید کا نسخہ کتابی شکل میں جو مرتب ہوا تھا، وہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا کیا۔ جامع قرآن، قرآن مجید کو جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ چونکہ قرآن مجید جمع ہوا تھا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ بات پسند آئی کہ عثمان جامع قرآن ہے، یہ قرآن جمع ہوگا اس کے ہاتھوں سے، لہذا حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا اور بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔
تاکہ قرآن بظاہر جمع ہو رہا ہے عثمان غنی کے ہاتھ سے، لیکن در حقیقت جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون، یہ شرف حضرت عثمان غنی کے حصے میں آیا، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ایک اور لقب بولا جاتا ہے، کامل الحیاء والایمان۔ کامل الحیاء والایمان، ایمان میں بھی کامل تھے اور حیا میں بھی کامل تھے۔ ایک اور وصف حضرت عثمان غنی کا ہے، وہ ہے شرم و حیا۔ پوری تاریخ صحابہ میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و حیا میں جو اعلیٰ ترین اوصاف اور کمالات شرم و حیا کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ودیت فرمائے تھے، وہ انہی کا خاصہ تھا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اے آقا، عثمان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ آپ نے ایک بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کیا، جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جب ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح عثمان سے کرتا، تو عثمان غنی میں ایسی کون سی خوبی ہے، کون سا وصف ہے؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا من حیاء عثمان، میرے عثمان کو اللہ نے جو حیا کی اعلیٰ کیفیات عطا کی ہیں، میرا عثمان شرمیلا ہے، شرم و حیا والا ہے، اس کی حیا کی وجہ سے میں ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا ہوں۔ جس طرح آپ کے اوصاف 2-3 میں نے بیان فرمائے، ایک وصف ہے شرم و حیا، اس میں بھی وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی صاحب اوصاف کے کمالات کا ذکر کیا جائے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ دوسروں میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ شرم و حیا کی کیفیات اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے تمام غلاموں کو عطا فرمائی تھی، مگر ان سب میں سے شرم و حیا کے وصف میں اللہ نے چن کر عثمان غنی کو ممتاز کر دیا تھا۔ جس طرح تمام صحابہ حضور کی معیت میں تھے، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی معیت حاصل ہو، حضور کا قرب حاصل ہو، حضور کی صحبت حاصل ہو، مگر اس پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ حضور کی معیت، حضور کی صحبت اور حضور کے قرب میں رب ذوالجلال نے سیدنا ابوبکر صدیق کو چن کر باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا تھا۔ حضور کا ہر صحابی کفر سے بیزار تھا، کفر سے نفرت کرنے والا تھا، کفر پر شدت کرنے والا تھا، مگر رب ذوالجلال نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو چن کر کفر سے بیزاری، نفرت و شدت میں چن کر ممتاز کر دیا۔ اسی طرح شرم و حیا تمام صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھا، مگر عثمان غنی ذی النورین کو چن کر اللہ تبارک و تعالی نے شرم و حیا کے اعلیٰ ترین درجات اور منزلوں سے سرفراز فرما دیا تھا۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں تمام صحابہ متصف تھے، مگر شجاعت و بہادری اور دلیری میں رب ذوالجلال نے حیدر کرار سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب رضی اللہ عنہ کو چن کر باقی تمام سے ممتاز کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا وصف شرم و حیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں بستر پر آرام فرماتے، اور اس طرح آرام فرماتے حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح بے تکلفی سے آدمی اپنے گھر میں آرام کرتا ہے۔
کہ حضور کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا سرکا ہوا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے. بتایا گیا ابو بکر صدیق ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں. حضور اسی طرح بے تکلفی سے آرام فرما رہے. ابو بکر صدیق آئے، ملاقات کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا دیکھو کون ہے. عمر آئے ہیں. فرمایا بلا لو. حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے اور عمر فاروق اعظم ملاقات کر کے چلے گئے. کچھ وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا دیکھو کون آیا ہے. عرض کیا حضور عثمان آیا ہے ملنے کے لیے. میرے آقا کریم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور آقا کریم نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال دیا. عثمان غنی کو شرف ملاقات بخشا اور شرف باریابی کے بعد وہ بھی تشریف لے گئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا کریم یہ کیا وجہ ہے کہ میرے باپ ابو بکر آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے. عمر آئے ملاقات کے لیے، بے تکلفی سے لیٹے رہے. آپ نے ہم کلام فرمایا، ہوئے ان سے گفتگو فرمائی، ہم کلامی کا شرف بخشا. وہ ملاقات کر کے چلے گئے. لیکن جیسے ہی عثمان کا نام سنا آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، پنڈلی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال لیا اور بڑے اہتمام سے ملاقات فرمائی. حضور ایسی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ. اے عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں. میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے. اور پھر ابن عساکر نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ لفظ ہے، فرمایا تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ. فرمایا کائنات والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، ناطق وحی رسول الثقلین فرما رہے ہیں آسمان کے سارے فرشتے میرے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ. آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. تو شرم و حیا میں اعلیٰ ترین درجات، کیفیات، مراتب اور درجات رب ذوالجلال نے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کو عطا فرمائے تھے. اور پھر سیاستہ میں سے جامع ترمذی کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی بڑی غور سے سننے والی ہے کہ ان اوصاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو چن کر باقی تمام صحابہ سے ممتاز کیا تھا. سیدنا عثمان غنی تاجر تھے. یہ غنی کا لقب حضور کا عطا کیا ہوا لقب ہے. دولت مند تھے مگر ہمہ وقت مال قربان کرنے کے لیے دین کی خاطر بے چین اور بے قرار رہتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے. کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، اشیاء خورد و نوش کی کمی ہو گئی، لوگ تنگ دستی کا شکار ہونے لگے. امیر المومنین خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، مادی اعتبار سے مفلوج ہو کر رہ گئے. آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی حالات بہتر فرمائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں آج شام تک یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب سورج غروب ہونے کے قریب آیا
تو مدینہ منورہ کے بازاروں میں شور مچ گیا کہ عثمان غنی مال تجارت لے کر گئے تھے شام میں، 1000 اونٹ مال تجارت سے لدا ہوا عثمان غنی لے کر مدینہ منورہ میں آئے۔ جتنے بھی مدینہ شریف کے تاجر تھے، بڑے بڑے وپاری، سوداگر، تاجر، سب جمع ہو گئے اور حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ جتنا مال لائے ہیں، ہر تاجر نے پیشکش کی یہ مال مجھے آپ فروخت کر دیں، میں آپ کو دگنا نفع دیتا ہوں۔ پھر کچھ تاجر آئے، انہوں نے ہم 3 گنا دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم 4 گنا دیتے ہیں، کسی نے کہا 5 گنا دیتے ہیں جتنا مال لے کے آئے، اور جو کہتا کہ 1 گنا اس کا اضافہ کر لیجیے اور میں مال خریدتا ہوں، فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 گنا لے لیجیے، فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا تک تاجروں نے کہا کہ ہم سے بڑا تاجر پوری منڈی میں کوئی نہیں، کون ہے جو 5 گنا سے زیادہ آپ کو منافع دے گا؟ فرمایا ہاں، میں نے اس ہستی و ذات سے سودا کیا ہے جو مجھے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منڈی میں تو ایسا تاجر ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، میں اپنے رب سے تجارت کرنے لگا ہوں، اپنے رب سے، سارے بولے اپنے رب سے، میں رب سے تجارت کرنے لگا ہوں۔ میں جب اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کروں گا مجھے 10 گنا منافع دے گا۔ آپ نے 1000 اونٹ مال و دولت سے لدا ہوا راہ خدا میں سارا وقف کر رہا۔ قرآن نے بھی پکار کر کے کہا ہر ادلکم تجارت تنجیکم من عذاب علیم، بے نیاز رب نے بھی فرمایا کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ وہ تجارت تم کرو تو اللہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، تمہیں نجات۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ اللہ کے راستے میں جو آپ مال خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ فطر دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اللہ سے تجارت ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے، مجھے تو 10 گنا منافع ملے گا۔ ہر موقع پر عثمان غنی مال خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاتے تھے، مگر 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کی گنجائش کے مطابق۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیاستہ کے اندر، اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہز جیش الاسرا۔ عثمان وہ ہے جس نے رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدی تھی۔ اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہز جیش الاسرا۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس سے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ عثمان غنی اکیلے، روما نامی آدمی تھا جو کنویں کا مالک تھا، باقی سارے کنویں کا پانی کھاری، اس کنویں کا پانی میٹھا، وہ فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا پانی۔ فرمایا کون ہے جو روما کنواں خرید کر وقف کرے، میں اس کو جنت کا اعلان کرتا ہوں، جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی نے سارا کنواں خرید کر امت کے لیے وقف فرما دیا۔ اور دوسرا وہ موقع حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری غزوہ، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا کریم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا۔
اور حالت یہ تھی، فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کریں کیا؟ گرمی کا موسم، شدت کی گرمی، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پورا لباس نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، جانے کے لیے سواری نہیں، اشیاء خردوش نہیں، ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا منبر پہ تشریف لائے، فرمایا کون ہے جو غزوہ تبوک پہ جانے والے لشکر کی کفالت کرے؟ میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ دو موقع پہ جنت خریدی عثمان غنی نے، ایک بیر روما خرید کر وقف کیا، ایک لشکر اسرت کی کفالت کی۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، حضور ان کے بوٹوں کے تسموں سے لے کر اشیاء خرد و نوش، سامان حرب، سواریاں، سارا خرچہ اکیلا عثمان اٹھاتا ہے، اکیلا عثمان اٹھاتا ہے۔ 1000 دینار اور 700 اشرفیاں حضور کی خدمت پہ پیش کی، اور 700 اونٹ ایک مجلس میں کھڑے ہو کر، بار بار کھڑے تو حضور فرماتے عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو۔ جب سرکار فرماتے اکیلا عثمان ہی کھڑا ہوتا، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا لوگو سنو، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اللہ نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا کائنات والو سنو، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، رب ذوالجلال نے عثمان کو جنت لکھ کر عطا فرمایا۔ پھر روتے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے، پھر شکرانے میں اونٹ پیش کر رہے ہیں، گھوڑے پیش کر رہے ہیں، اشرفیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ عثمان غنی 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدنے والا، ان کی شہادت کی خبر بھی حضور نے دی۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، میرے آقا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتن، حضور نے فرمایا عثمان میرے بعد فتنوں کا زمانہ آئے گا، شورش اٹھے گی، فتنے اٹھیں گے، اور لوگ تجھے ظلمن شہید کر دیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَحْلَى، عثمان جو دین کے دشمن ہوں گے وہ مطالبہ کریں گے کہ خلافت چھوڑ دو، پر عثمان میری نصیحت یاد رکھنا، شہادت قبول کر لینا لیکن خلافت نہ چھوڑنا۔ ذی الحج کی 18 تاریخ کو 700 مصر سے آنے والے بلوائی، جن کی تعداد 700 تھی، 52 دن تک عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رکھا، دانا بند، پانی بند، کھانا پینا بند، محاصرہ مکان کا، مسجد نبوی میں داخلہ بند، وہ مسجد نبوی جس کی جگہ خرید کر عثمان غنی نے وقف کی تھی۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جمعے کے دن 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا۔ آج آپ کا یوم شہادت منایا گیا، اس مناسبت سے کچھ فضائل عرض کیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔